دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K2019 کی سحری آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر امیر حمزہ۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو، حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم۔ اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہم نعت سے شروع کریں گے۔ نعت کے لیے ہمارے پاس ایک معروف نعت خواں ہیں جن کو آپ نے مختلف ٹیلی ویژن پہ ان کی آواز سنی ہوگی، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ کچھ کلام پڑھیں۔ ان کا نام ہے عبید اللہ کمال صاحب، قاری عبید اللہ کمال صاحب، حضور کی بارگاہ کے اندر کچھ کلام ہدیہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حمزہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج
लाज रख ले मेरे खुदा, یہ تیرے حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب۔ کیا آپ کی آواز ہے، کیا آپ کی سر؟ ناظرین، بغیر کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے مہمان آج کے، جو ہے ڈاکٹر شعیب خلیل صاحب ہیں، جو کہ ENT کے سرجن ہیں، اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ جناح ہاسپٹل سے انہوں نے کمپلیٹ کی ہے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام کے اندر آئے، شمولیت اختیار کی۔ جی ڈاکٹر شعیب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کیسے چل رہا ہے آپ کا تھینک یو سو مچ، رمضان؟ آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا، جزاک اللہ، بہت مہربانی۔ نہیں، آپ کا ٹائم نکال کے آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر شعیب، سب سے پہلا میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ الرجی کے بارے میں کس طرح بتائیں گے؟ ابھی جیسے بہت سارے وائرسز چل رہے تھے، لائک کہ اگر ویسے کووڈ وائرس آیا اس کے بعد بھی ابھی بھی وائرل انفیکشنز چل رہی تھی، تو خاص طور پہ اگر ہم ENT سے ریلیٹڈ سر اگر بات کریں تو تھوڑا سا اس بارے میں روشنی فرمائیں، کس طرح کی الرجیز ہوتی ہیں، تو کائنڈلی آپ بتائیے گا۔ ناک کان گلے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ناک کی الرجی جو ہے کراچی میں بہت بڑا ایک ایشو ہے نا۔ تو اس میں دو قسم کی الرجی ہوتی ہے، ایک تو پورا سال چلتی ہے، اور کبھی ایک ایسی ہوتی ہے کہ مطلب خاص موسم میں ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی ایک امیون سسٹم کے اوپر ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے تو اسے ہم الرجی کہتے ہیں نا۔ تو اس میں زیادہ تر آپ کا ناک بند ہونا، ناک سے پانی بہنا، آنکھیں لال ہو جانا، اور حلق میں خراش ہونا، ناک میں الرجی ہو جانا، اس سے یہ علامات اس کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہم زیادہ تر پیشنٹ کو میڈیسن دیتے ہیں، اینٹی الرجک، ناک کا کوئی سپرے دے دیتے ہیں، تو اس سے پیشنٹ کو اچھا ریلیف ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اگر اس سے نہیں بھی ہوتا تو اس کی ویکسین بھی کروائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ یہاں ویکسینیشن ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اویلیبل ہے، ایزیلی لگ جاتی ہے یا کس طرح؟ نہیں، گورنمنٹ میں جناب میں نے نہیں دیکھی کہ یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اچھا، مطلب یہاں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ لائک آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں، لائک کراچی کے اندر بہت سارے اورل کینسر کے کیسز ہیں، تو اس کے بارے میں کس طرح آپ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ کیا مین وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نارملی ہم سنتے ہیں گٹکا، پان، نسوار، چھالیا، اس کی مین وجہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں، حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر پابندی لگائے، کہ ہم ڈاکٹر ہیں، ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اویئرنیس کی جائے نا۔ ہم نے بہت پروگرام کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اویئرنیس ہو جائے، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، پیشنٹ کو بھی سمجھاتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ جو گٹکا، پان، چھالیا جو بھی بیچتے ہیں یا مطلب جہاں سے بھی پرووائڈ ہوتی ہے تو اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات بہت اچھی کی۔ میرے خیال سے ایشو یہ ہے ہمارا، جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے، کہ ہم پریونشن کی طرف نہیں جاتے، بالکل، کیونکہ پریونشن ایک بہت میرے خیال سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ پریونشن میں یہ ہوتا ہے کہ لائک کہ بہت سارے کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بیماری کی جڑ ہے نا اس کو پکڑا جاتا ہے۔ لائک کہ اگر ہم گٹکا، پان، نسوار، چھالیا کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس وجہ کو پکڑے، جہاں وہ چیز بن رہی ہے اس پہ بین لگائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پابندی لگ جاتی ہے کہ شاپرز پہ بین کر دیا جاتا ہے کہ پلاسٹک شاپرز نہیں ہوں گے، تو جگہ جگہ جو ہے نا وہ چھاپے لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ اس چیز پہ امپلیمنٹ کیا جائے، ہم پریونشن کی طرف جائیں، مین کاز کی طرف، کہ شاپر جہاں بن رہا ہے اس چیز پہ پابندی لگائیں، تو آئی تھنک سو وہ پریونشن کی طرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میں بیسیکلی پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں نا، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب آپ کون سے شہر سے؟ پنجاب سے؟ میں پنجاب راجن پور ڈسٹرکٹ سے، یہاں پنجاب کا لاسٹ ڈسٹرکٹ ہے بیسیکلی۔ بالکل، وہ تو بڑا پسماندہ علاقہ ہے۔ پسماندہ علاقہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پنجاب میں اورل کینسر بہت کم ہے۔ تو میں کراچی میں 10 سال سے ہوں، یہاں پہ کراچی میں تو اورل کینسر بہت زیادہ ہے، تو پنجاب میں نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ وہاں پہ پان، چھالیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں لائک کہ اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجہ یہی ہے کراچی میں کیوں زیادہ ہے؟ وجہ یہی ہے کیونکہ یہاں پہ پان، چھالیا، گٹکا زیادہ ہے، اور پنجاب میں پان، چھالیا، گٹکا بہت کم استعمال کرتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، وہاں اسموکنگ ہے، لیکن وہاں پہ اورل کینسر بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی۔
अच्छा, ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक की। अगर जिना हॉस्पिटल की तरफ जाएं, वहाँ ENT का जो डिपार्टमेंट वार्ड आप विजिट करें, तो वहाँ ढेरों मरीज, जो मेरे ख्याल से मोर देन 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ओरल कैंसर के साथ आते हैं। तो ये तो वाकई बड़ी एक हैरानकुन बात है। और देखें, बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है कि प्रिवेंशन पे काम किया जाता है। हमारे एक सीनियर डॉक्टर दोस्त हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, वो उनसे मेरी अक्सर डिस्कशन होती है, तो वो ये बताते हैं कि डॉक्टर शहबाज वो अक्सर बताते हैं कि वहाँ प्रिवेंशन पे बहुत काम होता है। कोई चीज़ बीमारी है उस पर, इवन कि जहाँ भी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, वो फॉरेस्ट है, वट एवर कहीं भी है, तो मतलब उसमें वो प्रिवेंशन पे काम कर रहे होते हैं, ना कि वो जो है बीमारी के बाद। क्योंकि प्रिवेंशन पे अगर काम करते हैं मेरे ख्याल से, तो वो बीमारी होने से पहले, और जो हमारा इतना ज़्यादा एक्सपेंस है हमारा जो हेल्थ पे, तो उन चीज़ों से बचा जा सकता है कि हम उस पर जो है ना वो जाएँ। अब हमारे डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सवालों का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। इसके साथ हमारे सेकंड गेस्ट मैम फरहाना तबस्सुम। मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम निकाल के हमारे पास आई। मैम का तारुफ तो वैसे मैं अगर कराना चाहूँ तो माशाल्लाह बहुत एक लंबी फहरिस्त आ जाएगी। आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो एक्सपीरियंस है, मतलब 26 ईयर तो आप माशाल्लाह बाहर रही हैं। और मैम फरहाना जो तबस्सुम है, ये फर्स्ट जो मैं अगर कहूँ कि फर्स्ट जो है फर्स्ट नर्सिंग एडवांस प्रैक्टिशनर है पाकिस्तान की। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि फर्स्ट ये एडवांस लाइफ प्रैक्टिशनर हैं। और सेकेंडली ये है कि इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, माशाल्लाह मैं उन्हीं के जो है ना, हम मुँह से सुनेंगे चीज़ें, वो बताएंगी उनका अपना एक्सपीरियंस, उनका एक्सपोजर क्या रहा, और पाकिस्तान, और ये भी उनसे इंशाल्लाह सवाल जवाब करेंगे। तो पहला मैम सवाल ये है कि आपसे कि लाइक आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं, लाइक क्योंकि मैं अगर बताऊंगा बीइंग अ डॉक्टर, या मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा कि फर्स्ट जो है वो नर्सिंग लाइफ प्रैक्टिशनर है क्या बेसिकली, क्या ये डॉक्टर की तरह वर्क करते हैं, या बेसिकली क्या इसमें डिफरेंस क्या है? थैंक यू सो मच डॉक्टर अमीर हमजा, आपने इनवाइट किया। इसका बीइंग ए डॉक्टर कोई ताल्लुक़ नहीं है। एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर का मतलब है कि हमारा ये रोल जो डेवलप हुआ है वो पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे एक्सक्लूसिवली एक मरीज़ के उसके अपने सारी अलामात, उसकी बीमारी, उसकी दवाइयाँ, उसके लिहाज से उसको ट्रीटमेंट के हम प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर का मतलब ये है कि वो जैसे उसको एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर रही है नर्स, उसकी वो, आप जैसे अभी आप बात कर रहे थे प्राइमरी प्रिवेंशन की, तो हमारा जो रोल है एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रिवेंशन की तरफ है कि एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर रोल जो मेडिसिन मरीज़ ले रहा है वो उसके कंप्लायंस को बढ़ाती है, वो उसकी हेल्थ एजुकेशन पे तवज्जो देती है, वो उसके लिए मुख्तलिफ मॉडलिटीज़ को उसके सामने ऑफ़र करती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी है। अभी प्रिवेंशन की इस वक्त बात की डॉक्टर शोएब ने कि हम क्यों ना उन चीज़ों पे जाएं इलाज के बजाय प्रिवेंशन पे। रिसेंटली जो हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमारे प्रोग्राम में कही थी कि ज़्यादातर डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो सिक केयर कर रहे हैं, हेल्थ केयर नहीं कर रहे हैं। हेल्थ केयर का मतलब है प्रिवेंशन, हम इलाज की तरफ नहीं जाएं, हम बचाव की तरफ जाएं। और बचाव में सिर्फ नर्सेज ही ये किरदार अदा कर सकती हैं, क्योंकि जो नर्स प्रैक्टिशनर है और एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर है वो पेशेंट की होलिस्टिक केयर उसको दे रही है, वो उसको दवाइयाँ की तरफ नहीं लेके जा रही, वो बल्कि प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा, कि किसी भी तरीके से बीमारियों को उनके होने से पहले बचाया जाए। जैसे हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कैंसर है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर है, और इस वक्त शुगर पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ है 33% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिविंग विद डायबिटीज़ हमारी, और इक्वल नंबर जो है वो प्री डायबिटीज़ का है। इसी तरह कैंसर, कार्डियक डिजीज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, हर घर में हर चौथा फर्द इन बीमारियों का शिकार हो रहा है। यहाँ पे हम जब एक तरफ कहते हैं कि नर्सेज फ्रंट लाइनर्स हैं, वर्कर्स हैं, गार्जियंस हैं फ्रंट लाइन, मैं बिलीव करती हूँ कि हमारी पेशेंट सेफ्टी जो है ना वो हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल कह रही हैं। पेशेंट सेफ्टी तो मेरे ख्याल से जो है वो प्रायोरिटी है। देख लें जी बिल्कुल। ओके, अच्छा ठीक है, ब्रेक लें, ठीक।
جی میم بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو پرائمری پریونشن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور پیشنٹ سیفٹی تو میرے خیال سے جو میڈیکل کا پروفیشن کا مین تھیم ہی ہے کہ ہم پیشنٹ سیفٹی پہ کام کریں، اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اتنا بہتر طریقے سے کام نہیں ہو رہا، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم بریک لیتے ہیں اور جلد ہی پروگرام میں واپس آئیں گا، اسی طرح ہی ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ انوارِ رمضان، انوارِ رمضان ہر سو، انوارِ رمضان، انوارِ رمضان ہر سو، انوارِ رمضان، انوارِ رمضان، انوارِ رمضان ہر سو، انوارِ رمضان، انوارِ رمضان ہر سو، انوارِ رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ابھی ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں میم فرحانہ۔ میم ایک کویشچن آپ سے پوچھنا ہے، لائک کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ عرصے میں گرمی کی شدت جو ہے نا وہ کافی بڑھ گئی ہے، رمضان میں خاص طور پہ بھی دیکھا ہوگا، حالانکہ رمضان کے کچھ ڈیز پہلے آتے جا رہے ہیں اور اس میں شدت میں گرمی میں اضافہ ہو، تو کس طرح فاسٹنگ میں ہم جو ہے اس کا خیال کر سکتے ہیں کہ لائک کہ پانی کی کمی نہ ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اکثر گرمی میں ہوتا یہ ہے کہ جو پانی کی کمی کی وجہ سے ایشوز آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ کیا تھوڑا سا اس میں ڈسکس کیجیے، بتائیے گا کہ کس طرح پریونشنز کر سکتے ہیں اس میں؟ رمضان میں خصوصاً جو پیشنٹس ڈائبٹک پیشنٹ ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، اور عام لوگ بھی جو رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنا روزہ افطار کے وقت زیادہ تر فرائڈ چیزوں سے روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ہم بہت ٹھنڈا شربت سے سٹارٹ کرتے ہیں روزہ کھولنا، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے ایک دم سے پیاس لگنے کی شدت میں جو پانی پینا چاہیے ہم وہ نہیں پی سکتے، کیونکہ وہ جو بہت ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے اس سے پیاس ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے اور ہم پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب ہم فرائڈ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، جو تلی ہوئی چیزیں، ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان میں ویسے بھی اب آہستہ آہستہ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، اور جو لوگ فاسٹنگ کر رہے ہیں خصوصاً ان لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب روزہ افطار کریں تو کوشش کریں کہ کم سے کم ٹھنڈے پانی سے اور کم سے کم فرائڈ چیزوں کا استعمال کریں۔ فروٹس لیں، فروٹس کے علاوہ ہمارا جو دلیا ہے، جو کا دلیا ہے، سادہ دلیا ہے، اس دلیے کے استعمال سے کیا ہوگا کہ ہماری ایک دم سے جو ہماری پانی کی کمی ہے یا جو غذائیت کی کمی ہے اس کو بہت آسانی سے ریکور ہو جاتا ہے ان چیزوں کے لینے سے، اور تھوڑی سی سرونگ میں کھائیں۔ ایک دم سے پیٹ بھرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم پانی صحیح طریقے سے پی سکتے ہیں، نہ ہم کھانا صحیح طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ اور ہمارا ایک اور جو غلط ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ تراویح پڑھ لیے رات کو لیٹ نائٹ میں ہم پھر سے دوبارہ کھا رہے ہیں اور اپنے جگر کو آرام نہیں دے رہے ہیں۔ جگر کو آرام دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں افطار اور سحری کے ٹائم طب نبی کے مطابق جو ہمارے اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیے ہیں وہی سب سے بہترین ٹائم ہے۔ اور جو انٹرنیشنلی اب یہ کہا جا رہا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں تاکہ آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو، تو رمضان سے بہتر اور کون سا ٹائم ہوگا اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کا؟ رمضان سے واقعی ایسے کہ رمضان کی جو میرے خیال سے ایک مہینہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم فاسٹنگ کریں، اس کے اندر اپنی صحت کو بہتر کریں، لیکن ہمارے انفارچونیٹلی ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایون کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی چیزیں کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں، شاید ہم عام دنوں میں وہ اتنی چیزیں آئلی نہیں کھاتے یا اتنا جنک فوڈز نہیں کھاتے جتنا ہم جو ہے رمضان کے اندر کھاتے ہیں۔ یہ بڑا ہمارے ایک یہاں ٹرینڈ ہے، جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ روزے تو اللہ نے فرض کیے ہیں لیکن پکوڑے سموسے پتہ نہیں کس نے فرض کر دیے ہیں، تو یہاں ہمارے انفارچونیٹلی فروٹس نہیں کھاتے لوگ، جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ڈاکٹر شعیب ہیں۔ جی ڈاکٹر شعیب، آپ سے ایک کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ لائک کہ ہیئرنگ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، لائک ہیئرنگ لاس بچوں میں اگر ہوتا ہے تو لائک کہ اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں، کنجنائٹل ہوتا ہے یا کیا ایشوز ہیں، یا بڑوں میں ہوتا ہے تو کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کائنڈلی اس بارے میں تھوڑا سا بریف کیجیے گا۔ اچھا، بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں نزلہ زکام سے بھی کان بند ہونا اور کان میں سنائی کم دینا، اور اس میں ایک اوٹائٹس میڈیا فیئر کی وجہ سے بھی کان کے پردے کے پیچھے نزلہ جمع ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی تو کم سنائی دیتا ہے۔ اور بڑوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولڈ ایج کی وجہ سے اور شور میں کام کرنے کی وجہ سے، تو بچوں میں ہم بیرا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور بچوں میں ہم بیرا ٹیسٹ کروائیں گے ٹو کنفرم کہ جو ہمارا جو ہے ان کا جو بہراپن ہے کہ نہیں ہے، کس طرح اس کو۔ بالکل۔ اور دوسرا جیسے میڈم نے ایک چیز ایڈ کی ہے کہ افطاری کے وقت نا ایک تو تلی ہوئی چیزیں اور ٹھنڈا پانی، یہ اکثر ابھی ہمارے پاس پیشنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار ہمارا گلا خراب ہے
तो हमारा गला दुखता हाँ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप लोग तो मेरे ख्याल से ओपीडी जो है ना इन दिनों में रमजान के महीनों में जो ईएनटी की खासतौर पर ओपीडी है बड़ी चमक जाती है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब पेशेंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ठंडा पानी पीना गला खराब होने की वजह मेरे ख्याल से इससे गला खराब, जुकाम और ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल, तो उनको यही है कि ठंडा पानी कम इस्तेमाल करें, मतलब है, और तली हुई पानी चीज़ें- जैसे नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें नॉर्मल और पानी, ठंडा और फ्रूट तली हुई ना चीज़ें खाएं, तो नॉर्मल आप चीज़ें खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसमें जो है हम लाइक के हेयरिंग के अलावा अगर देखा जाए, मतलब लाइक के हम नेजल कोई जैसे इश्यूज होते हैं डीएनएस के, इसको तो इसके क्या मतलब इश्यूज है? नॉर्मली देखा होगा आपने, मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों को डीएनएस के इश्यूज होते हैं मोस्टली, तो लेकिन लोग बताते नहीं हैं ओपीडी में, जब जो है वो उनको इश्यूज बहुत सीवियर हो जाते हैं फिर वो आते हैं, तो इसके बारे में क्या इशू है लोगों को? लाइक मोस्टली क्या कंप्लेंट्स है, सर दर्द की, इस तरह क्या नहीं, कंप्लेंट्स असल मोस्टली आते हैं कि आप अक्सर लोग हमारे पास जो पेशेंट रहता है वो नाक बंद होने की कंप्लेन के साथ आता है, ठीक है। और उसको नाक बंद होना, सर में दर्द होना, छींके आना, तो इसकी कंप्लेन ज़्यादा होती है। तो उसके बाद जैसे ही उसका हम एक छोटा सा एक्सरे करवाते हैं नोज़ पीएनएस का, उसमें एक सेप्टम देखा जाता है कि स्ट्रेट है या नहीं है, तो उसमें हम सेप्टोप्लास्टी वगैरह एडवाइस करते हैं। ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी मेरे ख्याल से हमने सुने में आया कि लाइक ये जो रीज़न है कि अगर एलर्जी रहे कंटिन्यूसली तो दोबारा उसका मेरे ख्याल से वो ऑपरेट भी होता है, वो दोबारा नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल से। हाँ, उसी का मैंने अभी बताया ना आपको, अगर जिसका सेप्टम डिवेट होता है तो उसमें हम जाते हैं सेप्टोप्लास्टी की तरफ। ठीक है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन मैम से करते हैं, मैम हमारे साथ हैं। अच्छा मैम, दूसरा ये पूछना था कि आपसे लाइक के रमज़ान के हवाले से डायबिटीज़ के स्पेशली, क्योंकि मैंने आपने बताया कि जो आपकी स्पेशलिटी है डायबिटीज़ में, और आपका काफ़ी जो बाहर की कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस रहा डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बताएं, खासतौर स्पेशली रमज़ान के बारे में। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस होती हैं इसमें जो डायबिटिक पेशेंट को करनी चाहिए, या किस तरह की खुराक उनको रखनी चाहिए कि उनकी जो बैलेंस रहे, जो उनकी शुगर मेंटेन रहे? अच्छा, जब रमज़ान शुरू होता है तो सबसे पहला फियर खुसूसन पेशेंट जो डायबिटीज़ के साथ है उनको ये होता है कि हम या तो रोज़े नहीं रख सकते हैं, या रोज़े रखेंगे तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से ना दवाएं कोई रोकना चाहिए, ना ज़्यादा लेनी चाहिए कि हम ये कहें कि नहीं सहरी में नहीं लो, इफ्तारी में ले लेना, या ये नहीं करें कि दवा कम कर लें या ज़्यादा कर लें कि जी शाम के वक्त हम चूँकि ज़्यादा मीठी और दूसरी चीज़ें खा रहे हैं। एक तो हम फ्रूट का इस्तेमाल भी ख़राब करके खाते हैं, फ्रूट चाट बना लेते हैं और उसमें नमक और चीनी और दूसरी चीज़ें डाल देते हैं, जबकि फ्रूट अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन नेमत बनाई है। और कोई भी हो, खुसूसन डायबिटीज़ की जो पेशेंट है, अगर ये नेचुरल फ्रूट शुगर खा रहे हैं तो उनसे उनको ना हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ना उनको कोई और कॉम्प्लिकेशंस होंगी, अगर एतदाल से हर चीज़ खाई जाए, हेल्दी डाइट लिया जाए। रमज़ान में डायबिटीज़ के पेशेंट खुसूसन उनको अपनी डाइट का इसलिए ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग हो रही है। अगर उन्होंने सुबह के वक्त अपनी कोई डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट लेनी है तो उसी हिसाब से अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप पानी भी नहीं पी सकते हैं, खाना भी नहीं खा सकते हैं, और रोज़ा भी आपको मुकम्मल करना है। अब रोज़ा मुकम्मल करने के लिए कि सही तरीके से हमारा रोज़ा मुकम्मल हो तो हमें अपना हेल्दी प्लान डायबिटीज़ का रमज़ान से पहले बनाना चाहिए। देखिए, रमज़ान इसलिए आता है कि जो कुरान ने भी कहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम पे रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किएंगे ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। हमारा रमज़ान जब शुरू होता है तो हम इसको खाने पीने का महीना समझ लेते हैं कि ये खाने पीने का महीना है खाली। अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो वो भी ज़्यादा खाए, रफ्तार बढ़ा देते हैं खाने की अपनी जो है ना, खाने की रफ्तार भी बढ़ा देते हैं, मकदार भी बढ़ा देते हैं, शुगर का इस्तेमाल भी कर देते हैं। और आप ये देखें कि जो शरबत है मुख्तलिफ़ किस्म के शुगरी ड्रिंक्स हैं, एक तो शुगरी ड्रिंक्स पे पाबंदी, डॉक्टर अब्दुल बासित जैसे कहते हैं कि हमें तो साल हो गए, सालों गुजर गए इस बात पे कहते हुए कि शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर आप टैक्स ज़्यादा लगाएं ताकि ये जो हमारे प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ पेशेंट हैं ये कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। तो ये जो शरबत से रोज़ा अफ्तार करने का एक ट्रेंड बना हुआ है, शरबत वो भी जो बहुत ठंडा हो, अब उससे क्या होता है, एक तो फैट एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, दूसरी ये कि आपने रमज़ान की स्पिरिट को तो रखा ही नहीं ना, खाने पीने की वजह से आप बल्कि रोज़ा खोलते ही इतनी बुरी हालत हो जाती है, शुगर इतनी ज़्यादा वो बढ़ जाती है कि ना नमाज पढ़ी जाती है और ना ही चला फिरा जाता है, ढेर हो जाते हैं बिल्कुल रोज़ा खोल के। एतदाल से लेना है जो कुछ भी लेना है, ग़िज़ा की अहमियत के ऊपर गौर करना है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है।
اور اگر آپ طب نبوی کی طرف دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اصل میں روزہ ہمارے بدن کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اب انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ نے جیسے پچھلے سال پاکستان میں کہا کہ یو مسلمز آر فارچونیٹ, آپ کے تو روزے ہوتے ہیں. اب ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ رمضان کی جیسے روزے لوگ عام دنوں میں بھی رکھیں جس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہا جاتا ہے. تو رمضان میں سادے پانی کا استعمال, اس سے بہترین ڈرنک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے جس میں کڈنی کو کام نہیں کرنا پڑتا. واحد ڈرنک ہے جس کی وجہ سے کڈنی کو سوائے اس کو یورین کی صورت میں نکالنے کے اور کوئی کڈنی کو کام نہیں کرنا پڑتا. لیکن ہم نے اپنی غذا کو اتنا مشکل اور اتنا خطرناک بنا لیا ہے کہ چاہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو یا نان ڈائبٹک, اس کے لیے فائدہ ہونے کی بجائے غذا سے نقصان ہی ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے میم کہ اچھا سب سے مسئلہ مین بتاؤں کیا کہ جب او پی ڈی میں پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں, ہم بھی وہاں او پی ڈی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں, پہلا سب سے پہلے ڈائبٹک پیشنٹ کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ان کو کہیں روزہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب مجھے تو شوگر ہے, تو وہ ایک بڑا ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو ہے نا شوگر ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا یا نہیں رکھوں گی, تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اور اگر رکھ لیتے ہیں تو جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈائٹ کو جو بیلنس لے کے نہیں چلتے, جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں یا ایشوز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی میں نے تو روزہ رکھ لیا تھا, مجھے شوگر کم ہو گئی, میری شوگر زیادہ ہو گئی. تو ہم اگر میرے خیال سے ایک بہتر بیلنس پراپر ڈائٹ پلان کے ساتھ اگر جو روزے دار جو ڈائبٹک لوگ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں تو میرے خیال سے ایک بہت ایک اچھا ان کے لیے بھی ان کی مینٹیننس, جیسے آپ نے بات کی, تو یہ باڈی کی مینٹیننس کا منتھ ہے کہ ہم اس کو ایک تھوڑا سا اپنی باڈی کو مینٹیننس سٹیج میں لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ جو ہے نا ہم اتنا زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بیلنس ڈائٹ نہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید جو ہے نا وہ شیطان کو تو قید کر دیا لیکن ہمیں کھلا چھوڑ دیا ہے کہ آپ نے جو کھانا ہے کھاؤ, جتنی تلی چیزیں کھانی. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ہماری افطاری سٹارٹ ہی تلی چیزوں سے ہوتی ہے. ہم کوئی فروٹ نہیں لیتے, کچھ بھی نہیں لیتے. سٹارٹ ہم جی وہ پکوڑا سموسہ اٹھایا اور میٹھا پانی, جیسا آپ نے بتایا, ایک گلاس میٹھا پانی کا لیا اور اس سے ہم نے پکوڑے سموسے والی چیزیں کھانا شروع کر دیں. اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی اسپائک آ جاتی ہے شوگر کی, پھر وہ نڈھال ہوتے پھرتے ہیں جی میں نے ابھی حالانکہ کھایا بھی تھوڑا, لیکن وہ کھا اس طرح کی غذا لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا اسپائک کر جاتی ہے. اچھا میم ایک اور ہی کوشچن تھا, لائک کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس کافی رہا ہے باہر کی کنٹریز میں بھی, 26 سال میرے خیال سے آپ کے لگ بھگ جو گزرے ہیں باہر کی کنٹری, تو کس طرح لوگ جو ہے جو ڈائبٹک لوگ کس طرح وہاں پرہیز کرتی ہیں, کیا بیلنس ڈائٹ ہے وہاں لوگ جو مسلم کنٹریز میں جو اس طرح ہیں, تو کیا وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں لوگ, یا ہمارے جو پاکستان میں یہ جو ہے پکوڑے فرض کیے گئے لوگوں پہ, یا وہاں بھی لوگ ایسے ہی ڈائٹ کو جو ہے وہ مس یوز کر کے اور انہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں؟ دیکھیں جو میرا ایکسپیرینس ہے, انگلینڈ ہے, امریکہ ہے یا سعودی عرب ہے, سب جگہ میں نے ڈائٹ کو رمضان میں زیادہ تر ہیلدی ہی دیکھا ہے کہ گرم چیز کا استعمال ہے, اس میں ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے شربت کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے, اور ہیلدی ڈائٹ کا. میں نے وہاں پہ 80 سال کے یو کے میں 80 سال کے لوگوں کا بھی ہارٹ آپریشن ہوتے دیکھا ہے, اوپن لنگز آپریشنز دیکھیں. اور میں یہ سوچتی تھی کہ ہمارے یہاں 60 سال کا بندہ بھی اگر کوئی بیمار ہے, اس کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے, تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے رمضان میں روزے نہیں رکھتے, اور بعض دفعہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو ڈاکٹر نے منع کیا رمضان میں روزے نہیں رکھنے. حالانکہ اب انٹرنیشنل ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی وجہ سے نہ صرف ڈائبٹیز بلکہ آپ بہت ساری کرونک ڈیزیزز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اگر میرا بس چلے تو یہ جو 12 مڈ نائٹس کی ڈیلز ہیں, بائی 1 اور گیٹ 1 فری والی, اس کے اوپر سب سے پہلے پابندی لگائی جائے. دیکھیں روزہ افطار اور سحری کے ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائے ہیں وہ ہمارے جگر کے لیے, ہمارے لیور کے لیے ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے کا ٹائم ہے. ہمیں اس ٹائمنگز کے اندر اپنے لیور کو آرام دینا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, شادیوں کے کھانے بھی رات کے 11 بجے 10 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں. عام طور پہ بھی بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور راتوں کو کھاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا پری ڈائبٹیز کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے. رمضان آتا ہے ہماری تربیت کے لیے کہ ہم باقی کے 11 مہینے جو ہیں وہ اتنے اچھے گزاریں کہ ہماری روح بھی اور ہمارا جسم بھی. دیکھیں ہمارے جسم کی غذا زمین سے آ رہی ہے اور ہماری روح کی غذا آسمان سے قرآن کی صورت میں آئی ہے. ان دونوں چیزوں کے صحیح استعمال سے
ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور رمضان آیا ہی اسی لیے کہ ہم اس کے نور کو اپنی زندگی میں اتاریں اور غذا کے ذریعے اپنے جسم کی وہ تربیت کریں تاکہ ہماری روح ہمارے اصل مرکز کی طرف قرآن سے جڑ سکے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہم لیکن جو ہے نا وہ اپنا خیال نہیں کرتے ڈائٹ کا, اور رمضان میں اپنی بجائے کہ اس کو اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی الٹا صحت کو خراب کر لیتے ہیں, اور رمضان جو باعث شفقت رحمت اس طرح کا وہ ہمارے لیے باعث جو ہے نا زحمت بن جاتا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح کے آج پروگرام ہوا ہے اس طرح کے پروگرام ہو, اویئرنیس سیشنز ہو, لوگوں کو گاہ بگاہ بتایا جائے کہ کس طرح بیلنس ڈائٹ کو ہم لے کے چل سکتے ہیں, کن چیزوں کا ہم خیال کر سکتے ہیں تاکہ اپنا روزہ رمضان ایک بہتر طریقے سے ایک اپنے آپ کو پراپرلی ایک مینٹیننس فیس میں لے کے جائیں, ایک پراپر ڈائٹ پلان لیں, اس کو مینٹیننس فیس میں لے کے جائیں تاکہ آپ کی باڈی کو تھوڑا سا ریسٹ ملے, نہ کہ آپ جو ہے نا پورا سال جو ہے نا وہ پورے سال کی کسر ایک مہینے کے اندر اپنی نکال دیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم اسی طرح کے پروگرامز اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو. اور ابھی میں قاری صاحب کو دعوت دوں گا, قاری عبید اللہ کمال صاحب کو, کہ وہ جو ہیں وہ ہمیں جو ہے نا وہ نعت کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. مصطفیٰ مجتبی شاہ کون و مکان, ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر, ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر. شان رب العلا صورت حق نما, ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر, ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر. قاب قوسین ہے آپ کی شان میں, نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں. قاب قوسین ہے آپ کی شان میں, نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں. آپ کی ذات ممدوح ہے, ذات خدا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر, ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر. آپ شمس و ضحیٰ, آپ بدر و دجا, آپ نور الہدیٰ, آپ خیر الورا, آپ شمس و ضحیٰ, آپ بدر و دجا, آپ نور الہدیٰ, آپ خیر
آپ افضل ہیں اشرف ہیں بعد از خدا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام پڑھا، ہزاروں درود آپ پر، ہزاروں سلام آپ پر، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا۔ قاری عبید اللہ شاہ صاحب نے ہمیں بہت ہی خوبصورت کلام سنایا۔ میں یہاں بیٹھے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب اپنا ٹائم نکال کے، قیمتی ٹائم نکالا، آپ آئے، پروگرام میں شرکت کی اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے گفتگو کی، بہت امپورٹنٹ ٹاپکس پہ گفتگو کی۔ میم فرحانہ نے بتایا ڈائبٹیز کے بارے میں، اور ڈاکٹر شعیب نے جس طرح ڈسکشن کی کہ ہم رمضان میں اپنا کس طرح خیال کرنا ہے، تو یہ میرے خیال سے بہت اچھے ٹاپکس تھے اور ان پہ ضرورت تھی کہ ہم اس پہ اویئرنیس کریں۔ اور قاری صاحب نے بھی بہت اچھا ہمارے ساتھ کلام پڑھا، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے دیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سحری میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔